السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں النور ٹی وی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واٹس ایپ پر ذاتی معلومات شیئر کرنے سے متعلق قواعد و ضوابط کی تبدیلی پر بننے والے تنازع کے بعد سے سگنل اور ٹیلی گرام نامی پیغام رساں ایپس کو دنیا بھر میں کثیر تعداد میں افراد نے ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ واٹس ایپ نے 2 ارب سے زائد صارفین سے کچھ روز قبل فیس بک سے مواد شیئر کرنے سے متعلق اجازت مانگی تھی اور یہ شرط رکھی تھی کہ اسے قبول نہ کرنے کی صورت میں یہ صارفین 8 فروری کے بعد سے واٹس ایپ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ یہ قواعد و ضوابط برطانیہ اور یورپ میں تو لاگو نہیں ہوں گے، البتہ یہ نوٹیفیکیشن تمام صارفین کو ضرور بھیجا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ٹیلی گرام اور سگنل بھی واٹس ایپ کی طرح مفت اور محفوظ پیغام رسانی کی سروسز مہیا کرتے ہیں۔ سینسر ٹاور سے لیے گئے اعداد و شمار کے مطابق واٹس ایپ کی جانب سے قواعد میں تبدیلی کے اعلان سے قبل ایک ہفتے میں سگنل کو دنیا بھر میں 2,46,000 صارفین نے ڈاؤن لوڈ کیا، جبکہ ان قواعد کے اعلان کے بعد والے ہفتے میں اب تک 88 لاکھ افراد اسے ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے والے صارفین میں سے اکثر کا تعلق انڈیا سے ہے، جہاں 12,000 سے 27 لاکھ ڈاؤن لوڈز، برطانیہ میں 74,000 سے 1,91,000 ڈاؤن لوڈز اور امریکہ میں 63,000 سے 11 لاکھ مرتبہ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی گئی۔ سگنل کی جانب سے ٹویٹر پر ٹویٹس کے ایک تسلسل میں یہ کہا گیا کہ کچھ افراد کی جانب سے گروپس بنانے سے متعلق شکایات موصول ہوئی تھیں اور تصدیق کے لیے بھیجے گئے کوڈز موصول ہونے میں تاخیر کی بھی شکایات سامنے آئیں، کیونکہ کثیر تعداد میں لوگ ایپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، تاہم ہم ان مسائل کو حل کر رہے ہیں اور ہماری نئی سروسز آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ ٹیلی گرام کو سگنل سے بھی زیادہ مقبولیت ملی ہے۔ واٹس ایپ نے وضاحتی بیان میں کہا کہ وہ جو مواد فیس بک کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں پیغامات، گروپس اور کال لاگز وغیرہ شامل نہیں ہوں گے۔ نئی پالیسی کے مطابق واٹس ایپ اپنے صارفین کو مجبور کر رہا ہے کہ اگر وہ مستقبل میں ایپ کا استعمال جاری رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں نئی حفاظتی پالیسی کو قبول کرنا ہوگا، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا۔ واٹس ایپ اب آپ کے بارے میں جمع کردہ معلومات کو فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر کمپنیوں سے شیئر کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس ڈیٹا میں صارف کا فون نمبر جس پر واٹس ایپ رجسٹر کیا گیا ہے شامل ہونے کے علاوہ آئی پی ایڈریس، انٹرنیٹ کنیکشن استعمال کرنے کا مقام، موبائل فون یا لیپ ٹاپ سے متعلق معلومات بشمول اس کا ماڈل اور کمپنی، واٹس ایپ ایپلیکیشنز کب اور کتنے وقت کے لیے استعمال کی گئیں، سٹیٹس، رقم کی ادائیگیاں یا کاروباری خصوصیات، پروفائل فوٹو سمیت چند تکنیکی چیزیں بھی شامل ہیں۔ ان تبدیلیوں سے کیا فرق پڑے گا؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صارفین سے متعلق یہ تمام معلومات واٹس ایپ پہلی مرتبہ کسی دوسری کمپنی کے ساتھ شیئر کرے گا؟ سن 2014 میں فیس بک نے واٹس ایپ کو $19 ارب میں خرید لیا تھا، جس کے بعد ستمبر 2016 واٹس ایپ اپنا ڈیٹا فیس بک کے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ تاہم اس سال واٹس ایپ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اپنی حفاظتی پالیسی میں چند تبدیلیوں کے ساتھ اس بات کو واضح طور پر لکھا گیا ہے۔ نئی حفاظتی پالیسی سے متعلق واٹس ایپ صارفین میں پائی جانے والی تشویش کے باعث صارفین کی بڑی تعداد واٹس ایپ جیسی خصوصیات والی دیگر ایپ کی تلاش میں ہیں۔ واٹس ایپ صارفین کی بڑی تعداد نے سگنل اور ٹیلی گرام جیسی ایپ کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ بہت سے واٹس ایپ صارفین جو واٹس ایپ کا استعمال ترک کر کے دوسری ایپلیکیشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں، ان کی جانب سے یہ جاننے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کون سی ایپ استعمال کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس تقابلی جائزے کے بعد ہی زیادہ تر صارفین سگنل یا ٹیلی گرام پر منتقل ہو رہے ہیں۔ یورپ، برازیل اور امریکہ میں ان نئی پالیسیوں کا اطلاق نہیں ہوتا، جس کی بنیادی وجہ وہاں موجود رازداری کے حوالے سے موجود سخت قوانین ہیں، جن کی پاسداری کرنے کے لیے واٹس ایپ پابند ہے۔ اس نئی پالیسی سے متعلق پاکستان کی جانب سے آنے والے رد عمل پر وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ واٹس ایپ کی جانب سے صارفین کے حساس ڈیٹا شیئرنگ پالیسی کے بعد ہم ایک مضبوط ڈیٹا پروٹیکشن قانون بنانے پر غور کر رہے ہیں، جس کے تحت ہمارے شہریوں کی پرائیویسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کی عسکری قیادت کی 270ویں کور کمانڈر اجلاس کے بعد جاری ہونے والی پریس ریلیز بظاہر معمولی نوعیت کی تھی، جو عمومی طور پر ایسے اجلاسوں کے بعد شائع کی جاتی ہے اور جن میں علاقائی اور ملکی صورتحال کا تذکرہ ہوتا ہے۔
لیکن اس اجلاس کے چند روز بعد واٹس ایپ گروپس پر ایسے پیغامات گردش کرنے لگے جن میں اس اجلاس میں ہونے والے مبینہ فیصلوں کا حوالہ دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ پاکستانی فوج کے ارکان کو اپنے واٹس ایپ گروپ بند کرنے یا ان سے نکل جانے کو کہا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ انہیں سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کا اکاؤنٹ بنانے سے روک دیا گیا ہے۔ ایک اور پیغام کے مطابق فوج کے تمام حاضر سروس افسران کو مبینہ طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے تمام واٹس ایپ گروپ سے قطع تعلق نہ کیا تو ان کے خلاف انضباطی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ ان پیغامات کے سامنے آنے کے بعد بی بی سی نے اس حوالے سے مختلف فوجی ذرائع سے رابطہ کیا اور حقائق جاننے کی کوشش کی کہ آیا اس نوعیت کے کوئی احکامات انہیں دیے گئے ہیں یا نہیں۔ پاکستانی فوج کی متعدد افسران کی جانب سے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے یہ تصدیق کی گئی کہ یہ پیغامات درست ہیں۔ یہی نہیں بلکہ گزشتہ چند دنوں کے دوران فوجی افسران کی جانب سے ایسے واٹس ایپ گروپ چھوڑنے کے واقعات بھی پیش آئے ہیں جن کا تعلق ان کے پیشہ ورانہ زندگی سے نہیں تھا۔ کرنل کے عہدے پہ فائز ایک آفیسر سے جب بی بی سی نے یہ سوال کیا کہ ان کے احکامات کی کوئی وجہ بتائی گئی ہے تو انہوں نے اپنے ایک لفظی جواب میں کہا سیکیورٹی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔